السلام علیکم پروگرام چوتھا ستون میں خوش آمدید ہے جو بات فیضی ہوں. یوں تو پورے پاکستان میں ہر گلی ہر کونے میں ترقیاتی کام ہونے چاہیے, جو بنیادی حقوق ہیں وہ میسر ہونے چاہیے, اور پینے کا صاف پانی بھی ہونا چاہیے, صحت اس کے حوالے سے ہر جگہ سستا علاج ہونا چاہیے, اور پھر انصاف تو یقیناً سستا ہونا ہی چاہیے. جو آئینی حقوق مجھے حاصل ہوں گے مجھے ملنے چاہیے, اور ریاست اس کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ یہ راہ پہنچائے جائیں ہر فرد تک, ہر ضرورت تک, جانوروں تک کے حقوق ہیں. لیکن جب ہم بات کریں اگر اس خطے کی جنت نظیر کہ جہاں ایک جانب تو ہندوستانی فوج قابض ہے, مسلط ہے, اور جس طرح ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, جس طرح بیماری چھینی جا رہی ہے, جس طرح وہاں ہاف وڈو کا کانسیپٹ مقبوضہ کشمیر میں کہ عورت کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا شوہر شہید ہو گیا ہے یا نہیں, وہ بیوہ ہے یا نہیں ہے, وہ تو اس پار کے معاملات جہاں ہمارے ہی بہن بھائی ہیں. لیکن اس طرف آزاد جموں کشمیر جس کے نظارے آپ نے بھی, ہم آپ کو بھی لے کے گئے اپنے ساتھ ساتھ اور دکھایا بہت کچھ, ٹی وی پہ ویسے بھی بہت سارے پروگرامس ہوتے رہتے ہیں, لیکن چوتھا ستون میں خاص طور پہ ہم نے جہاں سیاحت کی بات کی, مسائل کی بات کی, ان کے حل کی بات کی, صحافیوں کے مسائل کی بات کی, تو اس میں آزاد جموں کشمیر سب سے ٹاپ پہ رہا چوتھا ستون کے لیے, اور یہ ہمارا فرض بھی ہے پوری ٹیم کا. آج اسی پہ بات کریں گے کہ آئینی معاملات آزاد جموں کشمیر کے, اور پھر اس کی ترقیاتی امور جو ہیں اس کو کس طرح سے ہم گیئر اپ کر سکتے ہیں, کس طرح سے آگے بڑھا سکتے ہیں. راجا فاروق احمد صاحب سے اسٹوڈیو میں بھی مرتبہ جا کے بھی یہ باتیں ہوتی رہی, ہم نے آپ کو سارے سیاحتی مناظر وہ بھی دکھائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی. ترقیاتی بجٹ 12 ارب سے 22 ارب تک چلا گیا ہے آزاد جموں کشمیر کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور ان کے رفقا, ان کی ٹیم جو تھی, ان کی میٹنگ ہوئی کہ آئینی حوالے سے کس طرح مزید مستحکم کیا جا سکتا ہے ان قانون ساز اداروں کو اور اسمبلی کو, لیجسلیٹو اسمبلی جو آزاد جموں کشمیر کی ہے. اسی پہ بات کریں گے. لیکن آزاد جموں کشمیر کے بہت سے صحافی, بڑا نام ہے ان کا, اسلام آباد میں بھی ہم لکھتے بھی دیکھتے بھی روز, لیکن ان کے وہاں کے مسائل کیا ہیں اسے بھی میرے بحث لانے کی کوشش کریں گے. اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر ساتھی جناب عابد خورشید, بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور نیوز ایجنسی کے لیے رواں ہے جناب سردار راشد, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. عابد بھائی, ترقیاتی کام تو ہونے چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علاقہ جہاں بارشیں, برف باری بہت, اور پھر ہندوستان کی جانب سے بلوچستان فائرنگ بھی اور گولے برسانا اور اس قسم کی چیزیں, ان حالات میں ترقیاتی بجٹ میں اضافہ ہونا, اس سے کیا کیا اس کے ثمرات ہم سمیٹ پائیں گے؟ بہت شکریہ جناب سعودی صاحب. آپ عموماً صحافت کے پروگرام کرتے رہتے ہیں, تو ذرا سا آپ نے ہٹ کے یہ جو پروگرام کریں, میرا خیال ہے یہ ایک بڑا ایک اہم آپ اس پروگرام کریں, تاکہ آزاد کشمیر کے جو واسی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم شاید انڈین جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں سے نظر انداز نہیں, اور جو مسائل ہیں یا کچھ مقبوضہ کشمیر ہو سکتے ہیں, لیکن جو آزاد کشمیر کی جو مسائل تھے, جو جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ آزاد کشمیر مضبوط کیسے ہوگا, کیونکہ سندھ جو ہے آزاد کشمیر ایک بیس کیمپ ہے, وہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا خون, اپنی آزادی اور اپنی ہر قربانی دے رہا ہے. لیکن آزاد کشمیر کی جو انفراسٹرکچر کے معاملات تھے وہ ایک بڑا پروجیکٹ کے معاملات تھے. سب جو سوال آ رہا تھا یہ بہت بڑی پالیسی میکنگ آ رہا تھا کہ کشمیری جب یہ موازنہ کیا جا رہا تھا پار سے, تو ایک سوال آتا تھا کہ وہاں پہ تو حکومت یہ جو انڈین بھارتی حکومت ہے وہ لالی پاپ دے رہی ہے مختلف ڈیولپمنٹ پہ, یہ بڑا کوشچن مارک ہے. جب نئی حکومت آئی تھی تو یہ بڑا سوال تھا جو پی ایم ایل کی جو لیڈرشپ ان کے سامنے کہ آزاد کشمیر کے لیے کیا پیکیجز ہوں گے. وہ سارے اعلانات ہوئے, اور جو سب پرائم منسٹر صاحب انہوں نے خود کہا تھا کہ آزاد کشمیر کو بااختیار, آزاد کشمیر کو وائبل اور سسٹینیبل کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ترقیاتی بجٹ بڑا ہے آزاد کشمیر کا, یہ ایک سی چینج ہے, بٹ
آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ کوئی آخری بات نہیں ہے، ابھی بہت بڑا وے فارورڈ ہے، وہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے کہ آزاد کشمیر کو بہتر وفاق کے ساتھ رشتہ بہتر کیسے ہوگا. جب آپ نے صاحب تو پہلے دن سے لگے ہوئے مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب تھے اور ظاہردار صاحب کے ساتھ انہوں نے توقع کرنی تھی کہ پہلے یہ مسئلے ہمارے حل ہونے چاہیے اور اس پہ ہمیں بات کرنی پڑے گی. اس میں تو کوئی شک نہیں رہا تھا کوئی تو میں ڈیفینیٹلی آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں کیونکہ فاروق اظہر صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آزاد کشمیر کو ووٹ اس لیے پڑے تھے نہیں کو کہ آزاد کشمیر میں کیا تھی اور آزاد کشمیر کو، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے اس میں داخلے کا کام کریں گے. 56 سبجیکٹ ہیں جو کشمیر کونسل کے پاس ہے، 56 میں 52 کیا ہمیں کیا چاہیے، اس کو ریزرس ہونا چاہیے. تو وہ چیزیں جب چھوٹی موٹی بات میں ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کی ایشوز، جو پانی کے مسائل ہیں، جو آزاد کشمیر کو نیٹ ہائی جو پروفٹ ہے وہ کتنا بننا چاہیے، سوزی جتنا بننا چاہیے لیکن اس سے زیادہ بننا چاہیے. تو یہ وہ معاملات ہیں جس میں انہوں نے آواز اٹھائی اور وہ کمیٹی جو بنی تھی اس پیپلز پارٹی کے زمانے میں بڑی کوشش ہوئی لیکن یونین کی حکومت کے دوران ہوئی، لیکن یہ بہت بڑا کوشچن مارک بھی ہے اور بہت بڑا چیلنج بھی ہے کہ اس حکومت کا وقت ختم ہونے سے پہلے ایک نوید سنا دی جائے جس سے جو وعدہ بھی تھا مفتی صاحب جو ہے وہ خود راجی صاحب نے یہ بات بھی کی کہ میں جلدی دیکھنا چاہ رہا ہوں. سرا صاحب آئینی معاملات وہ ذمہ والوں کا بھی یہی مطالبہ ہے کیونکہ پاکستان والوں کا بھی اس پہ ابھی بہت سارا کام ہو رہا ہے. لیکن راجا صاحب نے رشتہ اسی جگہ پہ جہاں بیٹھے ہوئے بات کی کہتے گئے کہ ہوں گے مسئلے حل. آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ترقیاتی بجٹ میں اس سے پہلے کہ سرا صاحب آپ سے بات ہو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجا فاروق صاحب راجا صاحب. وعلیکم السلام راجا صاحب، خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ راجا صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے، بالکل صاف آ رہی ہے. بلکہ کیا کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی راجا السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی راجا طبیعت کیسی سنو لساز ہوئی ہے؟ بس وہ چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے اور راجا صاحب بات ہو رہی ہے جرنلسٹ میرے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں اور آج آزاد جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملاقات ہوئی، کمیٹی کی ملاقات ہوئی، کیا چیزیں اس میں سامنے آئی ہے؟ ترقیاتی بجٹ میں اضافے کے ساتھ ساتھ آئینی طور پہ کون سی گتھی ہے جو اسے سلجھایا جا رہا ہے؟ ایسے جی کہ پاکستان کو آزاد کشمیر کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ گورنمنٹ کے بارے میں تھی، ایک بریفنگ تھی، اس کے ساتھ یہ آنا تھا انہوں نے 5 تاریخ کو دینی تھی انہوں نے بریفنگ 5 فروری کو، لیکن اس نے یہ شیڈول ٹائٹ تھا بہت، تو یہ فیصلہ ہوا تھا ہم اسلام آباد میں ان کو دیں گے اس طرح کی بریفنگ. تو اس طرح کی بریفنگ ہم پہلے پچھلے وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف صاحب کو بھی ہم دے چکے. اس میں وہی جو ایشوز تھے اس کو دوبارہ پرائم صاحب کے پاس لایا گیا. اس میں ہمارے کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے، پھر اس میں ہمارے ڈیولپمنٹ کے ایشوز تھے. ایک تو ہمارا جو اپنا بجٹ ہے پلس پی ایس ڈی پی کے تحت جو منصوبے ان کے بارے میں تھا، پھر یہ جو واٹر یوز چارجز ہے ان کے بارے میں تھا، پھر ہم سے جو ہے وہ انہوں نے جو بجلی خریدنی ہے جو ہم پیدا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے سے ریٹ طے کرنے، اور پھر یہ جو این ایف سی ایوارڈ ہوا تھا 7واں، اس کے بعد ہمیں جو مالی مشکلات ہوئی تھی جو سارا ملا کے ہمیں 25 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کرنا پڑ گیا دوسری جگہوں سے اپنی چیزوں میں اس سسٹم کو چلانے کے لیے. اس کے بارے سے بات ہوئی تھی ہمیں کوئی بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے کوئی بڑا وار تاکہ ہم نے اپنا وہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتے. اور پلس جو تھا کہ 8واں آنے والا اپنا یہ جو فائنینشیل ایوارڈ آنے والا اس میں ہمارے حقوق کا تحفظ کیسے ہوگا. تو یہ بڑی کمپریہنسو میٹنگ تھی، تو اس کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں جو وہاں پر گفتگو ہم نے ان کو بریفنگ دی اس میں. اور ایسا یہ فرمائی کہ سیاحت کے حوالے سے خاص طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ بات ہوئی کہ کس طرح سیاسی امور کو بہتر بنایا جائے گا اور اس میں کیسے ترقی ہوگی، تو کیا پلان ہے اس حوالے سے آپ کا؟ ایسا ہے جی جو ہمارے پاس جو ہے نا جو 50 سبجیکٹس ہے کونسل کے پاس اس میں سیاحت بھی ان کے پاس ہے. اب یہ قرضہ زمین بسوں زمین یہ ہونا چاہیے ہمارے پاس، یہ کونسل کے پاس یہ عجیب سی بات ہے. دیکھیے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اخبار کا ڈکلیریشن بھی نہیں جاری کر سکتا، وہ بھی اسلام آباد سے ہوگا، مطلب یہ جو سب اس کے کونسل میں تھا اس طرح کی جو کچھ چیزیں تھیں. تو وہ پھر ہم نے ان کو اپنا ان کو پیش کیا
ہم نے ایک اس کو ہائر کیا تھا ایک کنسلٹنٹ کو، تو کوئی 10 ارب روپے کی ایک بنی ہے، ایک اسکیم بنتی ہے جو عوام کشمیر کے اندر اس کو پوٹینشیل جو ہے ہمارا جو اس کا سیاحت کا اس کو اوپر لے جانا، اس میں کوئی 6 ارب کے قریب حکومت پاکستان نے ڈالنا ہے، کوئی 3.25 ارب کے قریب ہونے والا ہے، اور باقی پیسہ جو ہے وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے اکٹھا کریں گے تاکہ اس کو ہمارا جو ہائیڈل اس کا جو ہمارا اس کا سیاحت کا جو سیکٹر ہے اس کو ترقی دی جا سکے، اور یہ لوگوں کے گھر میں اضافہ کیا جائے۔ ہم نے ان کو پورا بریف کیا اور سارا کچھ دکھایا ان کو کہ جی یہ سارا سلسلہ، اس میں ہم نے کہا تھا جی کہ ہمیں اس میں آپ باقی جو پی ایس سی پی کے جو منصوبے ہیں اس کے مقابلے میں اس میں ہمیں اس کو فوقیت دی جائے اور اس سے جو ہے نا ہمیں پیسہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ جو سڑکیں ہیں بعض جو یہ آئی تھی جو منصورہ سے جو میرپور سے آگے دینر تک جائے گی، اس کو جو اللہ کے فضل و کرم سے وہ جوائنٹ وہ جو کمیٹی تھی ہماری اس کی سی پیک تھی اس میں وہ منظور ہو گئی، اب اس کی فنڈنگ انتظام ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو مظفر آباد سے جو 8 مقام کی سڑک اس میں 2 ٹنل تھے وہ ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ اس کی جلدی اس کی وہ ٹنل وغیرہ لگ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ وہ ساری جو ہم سڑک کو نینے والی کی بناوٹ اس میں بنیادی بات یہ بھی تھی کہ یہ اس میں صاحب کو جو ہے فروغ ہوگا۔ اسی طرح سے جو دیگر علاقے جو ایل او سی سے ہٹ کے اب ان کو فروغ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ایل او سی پر کسی وقت بھی دشمن جو ہے وہ صورت حال جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے، اس سے لوگوں کو ٹورسٹ کے آنے میں اگر پرابلم پڑ جاتا ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایل او سی سے ہٹ کر ان کے سامنے نہ ہو، ان علاقوں کو ڈیولپ کیا جائے تاکہ وہاں سے مغلہ میرپور میں مغلہ ڈیم کو اس کو ڈیولپ کیا جا سکے، پونچھ میں اور مظفر آباد میں اور دیگر علاقوں میں جو جگہ جو ٹورسٹ کو آسانی سے جو ہمارے پاس مارکیٹ ہے ہم ابھی کرنا چاہتے ہیں جو مقامی جو ٹورسٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا طور پر ٹورسٹ ہے وہ لاہور ڈویژن کا، فیصل آباد ڈویژن کا، بیرا والا ڈویژن کا جو اس کو قریب پڑتا ہے، ہم اس کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس وقت تاکہ جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے یہ شعبہ جو ہے اس میں میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا آخر میں کہ لاء آف کنٹرول کا آپ نے ذکر کیا، جس طرح 5 فروری کو ہم نے مجتمع ہو کے ایک ہو کے اپنے اظہار کیے خیالات کے، اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مزید کن چیزوں کی ضرورت ہے بین الاقوامی سطح پہ اس تحریک کے حوالے سے روشناس کرانے کے لیے، ظلم بند کرانے کے لیے؟ ایسا جی ایک تو ہمیں فوری طور پر میرے نقطے میں بلکہ کل جو انہوں نے بات کی تھی میڈیا مودی صاحب نے کہ جی اس میں احتجاج بڑھائی جائے اس کی جو ادھر ضرورت ہے، یہ اچھی بات ہے یہ بڑھنے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید اس میں گورنمنٹ ڈالنے کے لیے ایک سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جائے درخواست کرے پاکستان، چونکہ یہ اس کا سبجیکٹ ہے نا سیکورٹی کونسل کے، کوئی نئی چیز تو نہیں ڈالی جا رہی کہ جس سے ڈبیٹ ہوگا، یہ تو ایجنڈے میں شامل ہے، وہ تو ایک دم آسانی کے ساتھ ہو جائے گا کہ یہ جو ہندوستان پرووکیشن کرتا ہے اسپیشلی جو ہے نا وہ سول آبادی کو جو نشانہ بناتا ہے، فوج آپس میں فائرنگ کرتی رہتی ہے، یہ تو ہوتی رہے گی، مطلب ہندوستان ادھر کرے گا ہم ادھر کریں گے، لیکن یہ سیرین جو ہے جو 5 لاکھ سیرین ہے آزاد کشمیر کا، ہماری طرف سے بڑا ریسٹرینٹ کیا جاتا ہے آزاد کشمیر کی طرف سے اس سائڈ سے کہ اس طرح لوگوں کو جو ہے نا سیرین کو کوئی کولیٹرل ڈیمیج میں نقصان نہ ہو، لیکن ان کے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ اس وقت تک جو 98 سے لے کر اپنا اس جنوری تک جو ہے نا وہ 900 کے قریب جو ہے نا لوگ شہید ہو چکے ہیں ایل او سی کو بے گناہ سویلین، جس سے بچے بوڑھے اور سستی خواتین مطلب ان کو شہید کیا، پھر کوئی 60 کروڑ کے قریب جو ہے نا ہمارا جو نقصان ہے ہماری پراپرٹی کا وہ ہوا، وہ ابھی ہم نے ان سے بات کی تھی، میں ان کا شکرگزار ہوں کہ اس نے منظوری دی کہ جو ایل او سی پر جو شہید ہوگا اس کو 10 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، اسی طرح سے جو زخمی ہے اس کو اسی حساب سے دیا جائے گا، یہ ایل او سی کے لیے، تو وہ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ کوئی ہم وہاں پر اپنے بنانا چاہتے ہیں یہ حفاظتی جو ہے نا مورچے بنانا چاہتے ہیں گھروں کا، یہ کوئی 12,000 کے قریب گھر ہیں جو ایل او سی پر جو ان کے فائر جو سوال آرم ہے اس سے زیادہ خطرہ رہتا ہے ہمیں، سوال آرم کی جو ہے نا وہ براہ راست زد میں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بنکر بنانے کے لیے وہ کچھ 2 ارب روپیہ جو ہے نا فی الحال اس کی ضرورت ہے، جو انہوں نے کام فراہم کریں گے، یہ فوج اور مل کے جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا اس معاملے کو بھی طے کر لیں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، تھینک یو ویری مچ۔ صبح صاحب بات سن لیں کہ ڈیکلریشن تک تو وہاں کا دے نہیں سکتا تھا، تو آپ لوگوں مثال کس طرح ڈسکس کریں گے ہم؟ شکریہ سبھی صاحب، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ان چیزوں کے آخر میں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ پہلے بیان کروں گا۔ کمیٹی بنی، کمیٹی سفارشات پیش کرے گی، آئینی ترامیم ہوں گی، آئینی ترامیم کا جو معاملہ تھا وہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی اس کے دور میں شروع ہوا تھا، آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے اس میں شاید فاروق حیدر صاحب بھی اس وقت ہوئے اس کمیٹی میں، انہوں نے مل کے ایک ڈرافٹ تیار کیا تھا
اس پہ سب نے متفق ہو کے وفاقی حکومت کو بھیج دیا تھا. میرا خیال ہے اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کے بعد میں دوبارہ بن کے اس میں تھوڑی سی چیزیں زیادہ اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ لے کے آئے تھے. جو بعد میں کوئی ریسنٹ لیے بھی گئی ہے جو ساتھ ساتھ بھی ہیں میرے خیال ہے. ٹھیک ہے. اس ڈاکٹر صاحب کی ہم نے بڑی کوشش کی ان سے پوچھنے کی ایک جو مومنٹم کا وہ پیدا ہوا تھا لیکن یہ ابھی شاید سال ہوا ہے جو پیدا ہوا. یہ ٹھیک بات ہے. اب جو مسائل ہیں وہ مجھے نہیں سکتا تھا کہ فرض کیا ہم پی ٹی وی کا نام لیتے ہیں. پی ٹی وی کا آزاد کشمیر میں ایک الگ سے پی ٹی وی آزاد کشمیر موجود ہے. صحیح صاحب آپ کو سن کے حیرت ہوگی اور ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے جو ایک دن کا اوقات ہوتے ہیں اس میں سے 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے اس کی نشریات ہوتی ہیں. جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری آواز وادی تک پہنچنی چاہیے یا ہمارے بھائی ہیں لڑ رہے ہیں جانے دے رہے ہیں تو ہم ان کو حوصلہ دیں. تو اگر یہ ہمارا عزم ہے تو ہماری آواز بھی تو ان تک پہنچنی چاہیے. یہ بھی ایک سبجیکٹ اسی سے نکلتا ہے. ریڈیو اسٹیشن جو ہے مظفرآباد ریڈیو اسٹیشن کی آواز 2005 کے بعد بند ہے. ایک تراکھنڈ ریڈیو اسٹیشن کے نام سے ریڈیو کام ہے. تراکھنڈ میں موجود نہیں ہے اور 7 سال سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آزاد کشمیر ریڈیو تراکھنڈ سے بول رہے ہیں. تراکھنڈ میں کوئی ریڈیو اسٹیشن نہیں اور راولپنڈی سے بول رہا ہے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے پاس پیپلز پارٹی کے دینے گئے کہ کم از کم یہ تو کر دیں جھوٹ جو سچ ثابت ہو گئے کہ ہم آگے تراکھنڈ سے بول رہے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی بلاؤ وفاقی وزارت اطلاعات کے افسران بلائے کہا جی اس کا کرو جی. طے پایا کہ اس کی بلڈنگ لائی جائے گی پورا انفراسٹرکچر کام کیا جائے گا اس کو منتقل کیا جائے گا. کام شروع ہوا پھر ختم ہو گیا پتہ نہیں کہاں پہ. یہ گورنمنٹ اس کی مدد بھی ختم ہونے والی ہے یہ بھی چلی جائے گی. پھر کون پہنچائے گا مقبوضہ کشمیر میں آواز. یہ جو آنے ترانے کی بات کر رہے ہیں فاروق حیدر صاحب مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے نوٹس میں یہ بات ہے معاملات حل ہو رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن جو مارکیٹ میں تبصرے ہوتے ہیں انہیں کی پارٹی جو مسلم یونین کے ایک ہیں جسٹس منظور حسین گیلانی صاحب. جسٹس منظور حسین گیلانی آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں اور مسلم یونین کی مشہور کمیٹی کے میں بھی شامل رہے ہیں. ان کا کہنا یہ اخبار میں ان کا مضمون کل ہی شائع ہوا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے ایکٹ 74 میں ترمیم کے لیے آزاد کشمیر اسمبلی کو وفاق کے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ وفاق سے ہی ہمارا سارا انجام چلتا ہے ان کو اپنا بھی لے کے تو یہ کام کیا جائے تو یہ اچھا ہے. اب جن معاملات میں وفاقی حکومت کو ریلیف دینے کی ضرورت تھی تو اس کی ترمیم انہوں نے فوراً راتوں رات پاس کر دی. اور جن معاملات سے آزاد کشمیر کے عوام کو ریلیف ملنا تھا عوام کو ریلیف کیا ملنا تھا ڈکلیریشن وہاں کا مقامی ڈی سی دے. ان کے معاملات ہیں تو وہ مقامی طور پہ عام ہوں 16-17 پہ دیکھیں وہ ہو. لیکن ہم جس پر کہہ رہے تھے کہ اب اس پہ بھی اگر سیاحتی معاملات تھے تو ہمیں اس پہ کچھ کرنا ہوگا اور ہم نے یہ مان لیا اور اس پہ کام شروع ہو گیا کیونکہ شروع کے میرا ساتھی مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ جہاں ہو رہا ہے وہ کہنا چاہیے. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بجٹ بھی منظور ہوتے ہیں رقمیں بھی رکھی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے جی کہ 12 ارب سے 22 ارب کر دیا اور سیرا نے یہ کر دیا. آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی اور افسوس بھی ہوگا کہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا 2500 اسکول تباہ ہوئے تھے. 2500 اسکول تباہ ہوئے تھے. 1500 پہ ابھی کام ہی نہیں شروع ہو سکا. ان کی بلڈنگیں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں. یہ کس سے کر رہا کام سسٹم حالات تو بہت اہم نہیں ہے. اور آزاد کشمیر میں راولکوٹ سے میرا تعلق ہے اور میں کبھی کبھار ویکینڈ پہ راولکوٹ جاتا ہوں تو جو ہیویلی ایکسپریس بنی ہے وہ شاید سی ٹیک کے ساتھ جوڑ دی گئی بنے گی اچھی بات ہے. ہم لوگ جلدی راولکوٹ پہنچیں گے. اس کے نیچے والی سائڈ اور اوپر والی سائڈ پہ قریب 10-12 جگہ ایسی آتی ہیں کہ اسکول بنے ہوئے ہیں. چھتوں پر سب آپ دیواریں کھڑی ہیں. کسی کا چھت آ رہا ہے وہ جلدی میں ٹھیکیدار نے کام شروع کیا پیسے دیتے بس وہ 5-10 سال سے اسی طرح چلی. ڈیفینیٹلی اس پہ تو جہاں ہم یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے باتیں کرتے تو نہیں اور اس پہ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ نوٹس کب ہوگا. پروگرام کا مقصد میں خلی صاحب
جیسے انہوں نے بات کی یہ بالکل ایشوز پریسنگ ایشوز ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں پرائم منسٹر صاحب سے جب یہ اپوزیشن لیڈر تھے تو ان سے سوالات یہ کیے تھے تو انہوں نے بڑا بدل کہا تھا کہ معاملات حل ہوں گے. یہ پریسنگ ایشوز تو ہیں لیکن اصل جو ایشو تھا جو جس کے فارملنگ تھی اس درخت کے پاس کوئی نہیں جا رہا تھا. یہ حکومت سے پہلے کسی کو 70 سال سے سہولت بھی نہیں تھے, معاملات بھی نہیں تھے, ایشوز بھی نہیں تھے. وہ جو ایشوز ہیں گلگلے والے وہ اسی حکومت میں ان کا بڑا شدید کریٹک ہو لیکن دعوے رجوع انہوں نے جو سوالات اٹھائے تھے کہ جو گلگلے کے پیسے وہ شفٹ ہوئے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں الگ کام تھا وہ وفاق کی زیر نگرانی تھا تو اس کا ملبہ سارا ڈالنا ان پہ شاید جائز نہیں ہے. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آزاد کشمیر کا جو روڈوں کا نیٹ ورک تھا یہ اس حکومت کے آنے کے بعد 4 بڑے نیٹ ورک شروع ہو گیا کام جس دن نے بات کی ان روڈز پہ کام لگ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کچھ اثر کوئی بند رکھ ہو. لیکن جیسے انہوں نے یہ کہا کہ وہ 52 سبجیکٹ کے اس سے پہلے کسی نے چھیڑے نہیں یا اپوزیشن نے چھیڑے تھے. حکومت نے اس پہ جو اجلاس ہوا ہماری ستار دیوی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ آزاد کشمیر کے جو لوگوں کے معاملات ہیں ہماری حکومت اس پہ نہیں ہے اس پہ کرنا ہے اور اس پہ کریں گے. ہم نے کہا تھا ٹائم بڑا شارٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ پرائم منسٹر جب سابق نواز شریف تھے انہوں نے کہا تھا کہ جیسے فاروق حضرت صاحب نے وہاں اپنا رونا روایا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہیں تو انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے تھے کہ اس معاملے کو حل کریں. تو یہ جو 52 سبجیکٹ تھے شاید اس دفعہ کی جو خواہشات آئی ہیں جو آزاد کشمیر اسمبلی میں آئی ہے انہوں نے شاید بہت بڑا اس کو کہتے ہیں آپ نے کوئی پستول کا لائسنس ہو تو شاید آپ توپ کا مانگو تو آپ کو اتنی لیول والے اسلحے کا مل ہے. مطلب کہ آپ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ضرور ہے کہ آزاد کشمیر کا جو کشمیر پوسٹی کی حیثیت ہے اس کو چینج کرے. اس میں آپ کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں وزیر خزانہ سے اس کی انکلوژن کرے. اس میں باقی جو وزیر خارجہ کے کریں تاکہ وہ بڑی کشمیر کونسل بنے کسی الگ شکل میں ہو اور زیادہ امپاور ہو اور اس کا کوئی وہاں کی جو اسمبلی ہے اس پہ اثرات نہ ہو. یہ جو ایک پورا پیکج دیا گیا جو ابھی تک نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی پبلش نہیں ہوا یہ آزاد کشمیر کی تمام اپوزیشن ذاتوں نے مل کے بنایا ہے. میرا خیال ہے اگر حکومت کے بعد ٹائم کم ہے لیکن اگر یہ کر جائے تو یہ حکومت کا فائد ہوگا. اس کے بعد کام بہت سارے ہیں آزاد کشمیر کام بہت ہے. چھوٹا سا دیکھ لینا واپس آتے ہیں اسٹے ود اس. خدا کرے کہ میری لفظ بات پر اترے وہ فصل گل کسی اندیشہ زمانے ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کیوں رہے صدیوں. یہاں خزاں کوئی گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ نخل ہو سرے بقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماں ساحل نہ ہو. خدا کرے خدا کرے خدا کرے. پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے جس کے مطابق ایسے تمام قوانین یا وہ رسم و رواج جنہیں قانون کی پشت پناہی حاصل ہو قانونی قرار پائیں گے اگر وہ بنیادی انسانی حقوق کی نفی کرتے ہوں. اسلامی جوہری مملکت مسلمان ایک امت ایک قوم. آپ دیکھ رہے تھے چوتھا ستون اور جب بات فیض ہوئی دیکھ سے پہلے یہ بات ہوئی کہ آزاد جموں و کشمیر کی ترقی اس پہ کام ہوتے رہنا چاہیے
اور اس کے پاس سے بڑھتے رہنا چاہیے، آئینی حقوق ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنے علاقے کے اپنے خطے کے معاملات دیکھ سکے، اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ مگر ہندوستان ہے کہ وہ جب دل چاہتا ہے وہ سویلینس کو بھی شہید کر دیتا ہے، ان پہ بھی حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس پہ یقیناً اقوام عالم کی آنکھیں کھلنی چاہیے اور اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ جناب عابد خورشید اور جناب سردار عاشق۔ سردار صاحب، ساتھیوں کے معاملات وہاں کیسے ہیں آزاد؟ میں خود گیا ہوا پروگرام کرنے، آپ کو بتایا، میں خود جا کے پوچھتا ہوں کہ مسئلے کیا ہے، میرے چیز بھی بنے ہوئے ہیں، رپورٹرز بھی ہیں، پیسے نہیں مل رہے تھے خاصی۔ دیکھیے، آزاد کشمیر کی صورتحال بڑی پیچیدہ ہے۔ پیچیدہ اس لیے ہے کہ ابلاغی ادارے، ٹیلی ویژن اور ریڈیو یا اخبارات ہیں، وہ سارے پاکستان بیسڈ ہیں۔ اب وہاں ان کے رپورٹر یا بیورو چیف یا جو بھی ہے کورسپونڈنٹ وہاں کام کر رہے ہیں، تو زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، آزادی طور پہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہے۔ اب بھی ایک اچھا آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ایک اقدام اٹھایا، پریس فاؤنڈیشن ایک ادارہ بنایا ہے۔ اس پریس فاؤنڈیشن کے تحت ان سارے معاملات کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کس طرح کی ہونی چاہیے، ان کی پیشہ وارانہ یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ کو پتا ہے صحافیوں کی یونینیں بھی ہوتی ہیں، ان کے معاملات گروہ بندیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ میرے خیال میں انہیں گروہ بندی کی وجہ سے یہ معاملات حل نہیں ہوئے، تو اب یہ حل ہو جائیں گے۔ پاکستان کے جو ادارے ہیں، اخبارات ہیں، جو بھی ہیں، آزاد کشمیر گورنمنٹ سے نظام رکھے گی، یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ معاملہ بہتر ہو جائے گا، لیکن میں دوبارہ جوائن کیا وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب راجہ فاروق ہے۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی، میں سن رہا تھا عاشق صاحب کی بات۔ ایک اطلاع کروں کہ ریڈیو اسٹیشن مظفر آباد کے لیے 15 کروڑ روپیہ اور میرپور کے لیے 17 کروڑ روپیہ منظور ہو گیا، یہ 2 دن پہلے، یہ 2 دن پہلے ہوا، میں دیکھ رہا تھا میں۔ اچھا، انہوں نے مجھے بات کی تھی اس ایکسپریس وے کی، اس کے لیے نیشن گورنمنٹ بینک سے پیسے ہو رہے، یہ اگر مجھ سے پوچھ لیتے عاشق صاحب تو میں آپ کو بتا دیتا۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی کمیٹی شمیٹی اور نہیں بن رہی آج ترامیم کے لیے، جن بن جائے اس کو جانتا جانو کمیٹی ہے، وہ ہم نے کہا کوئی کمیٹی نہیں ہے، ہم نے کمیٹیوں کو دیکھ لی ہے۔ کمیٹی کا مطلب لکی کمیٹی بنا دی، لکی کمیٹی ہم نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ اور وہ میں آپ کو بتاؤں جو ہم کر رہے ہیں، اللہ بول سے شاید میں ابھی بتانا نہیں چاہتا خورشید صاحب کو، عاشق صاحب کو، اور بہت سارے لوگ بیچ میں گھس جاتے ہیں، آپ کو پتا ہی ہے، اس آپ کو پتا ہے ساری بات کا، تو وہ اس لیے بات رکھی تھی۔ میں گمتا پاکستان کا بڑا مشکل ہوں، خاص طور پر آنسر کا، تو یہ بہت ساری باتیں جو ہے جب میرے بھائی کا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے یہ بھی بات کی ہے زلزلے کے حوالے سے کہ ہمیں پیسے دیجیے کہ جو چھت تک جو پہنچ چکی ہے عمارتیں اسکولوں کی، اس کو مکمل کر دیں۔ اور اس میں یہ تھا کہ عراق ایک سفید آتی ہے، وہ بھی فیصلہ نے کہا کہ رکھو، یہ اس کو ختم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ پیسہ گورنمنٹ آف ایجے کی اور گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے حوالے کرو، وہ اس کام کو تیزی سے آگے جو اپنے تعلیمی اداروں میں کمل کرتے تھے۔ مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ بھائی بھی اگر ہو کے بیٹھے ہو، آپ بھی مجھے بلائیں تاکہ میں اس کی تشہیر بھی کر سکوں کہ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی 50 کروڑ روپیہ اور منظور کیا فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے لیے، یہ اپنا مشینری خریدا۔ ابھی میں خبر نیچے پڑھ رہا تھا، اس کی وضاحت کر دوں، چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ہمیں بھی لکھا کہ وہ دے کہ کون سے لوگ دوری شریعت، ہم ان کو ذرا خیال رکھیں کہ چیف جسٹس پاکستان کا ان کی اس جوریڈکشن میں نہیں آتے کہ وہ ہمارے مانگے گے معاملات کہ یہ آپ کا کون سا رہتا ہے، یہ حکومت پاکستان ہم سے پوچھ سکتی ہے، وہ نہیں پوچھ سکتے، تو ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جوریڈکشن نہیں، اس سے خام خواہ مسائل پیدا ہوتے، ذرا خیال رکھا کریں چیف جسٹس پاکستان ذرا دیکھتے ہوئے دیکھتے تو بھائی کیا صورت آ گئی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا کلیئر اور آپ کو مجھے کریڈٹ دینا چاہیے، کتنے انڈیا ہاسپٹل ہے یہ بھی پتا چل گیا، ورنہ مانگا کوئی نہیں، ٹیلی دیکھتے آصف صاحب انہوں نے یہاں پہ بھاگتے رپورٹر کے یہاں سے خبر کی، یہاں سے کی، تو مجھے کچھ ان سائڈ اسٹوریز کا پتا کیا بھی رہے تھے کہ میں اس پہ خاموش ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹ آف پولنگ از ان اٹس ایٹنگ، تو جب سامنے آ گئے تو اس کو مزہ لیں، تو پہلے باتیں بہت ہوگی، چیزیں بہت ہوگی، تو اس پہ ہم نہ کریں، تو یہ نہیں سمجھ گا تو فیزیس تھنکنگ یونٹ کہ کچھ کرنے کے لیے سب لوگ موجود ہیں، اس وقت ایک سول سوسائٹی آزاد کشمیر میں، اس کا رول ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی حکومت کے ساتھ یہ حکومت کو بڑی فیوریبل صورتحال بنی ہے کہ ان کے پرائم منسٹر جو تب اپوزیشن لیڈر تھے اور وہ اس صورت کے امام تھے کہ ہم نے اس کو آزاد کشمیر کے آئینی مسائل کو حل کرنا ہے، ان کو سب پرسنل ایشوز کا معلوم ہے، سابق پرائم منسٹر نواز سے مار گئے اور شاید حسن
باقی صاحب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں تو میری یہ ایک درخواست ہوگی کہ کچھ کیونکہ وقت تھوڑا مقابلہ سخت ہے، یہ بڑے اعلانات بڑے جلدی ہو جائیں اور آئینی کمیٹی پہ کوئی بریک تھرو ہمیں مل جائے تو میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے جتنے مسائل ہیں ان کے ایک اہم مسئلہ حل ہو گا۔ آپ دیکھیے پاکستان کی جو غنی کرنسی آتے ہیں 12 سے 14 ارب ڈالر آتے ہیں، اس میں سے 10 ارب ڈالر پیٹرول کشمیریوں کے، اور جو ٹورزم اگر آزاد کشمیر میں بڑھے گا تو آزاد کشمیر کی دیکھیے ہم وہ بے رقص قوم ہے کہ جو اپنی پروڈکٹ ہمارے پاس کوئی نہیں، ہماری انڈسٹری بھی ہے، ہم اپنے نوجوان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، جو مطلب کہ پٹی کہ ہم کتنے ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں، ٹورزم بڑھے گا تو یہ جو ایک اسٹیج قسم کی تھنکنگ بھی ہے کہ آزاد کشمیر میں ٹورزم بڑھ گیا تو پتہ نہیں یہاں پہ کیا اسٹیٹ خود پیدا ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کا عوام مضبوط ہوگی، آزاد کشمیر کے نوجوان مضبوط ہوں گے اور آزاد کشمیر اور پاکستان مضبوط ہوگی، یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ پالیسی شفٹ آنا چاہیے۔ تو ویسے جو ٹورزم پہ تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ حکومت آزاد کشمیر کو مجھے ابھی تک کیونکہ ساری جو چیزیں پرائم منسٹر کی طرف سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو باقی جو منسٹریز ہیں انہیں بھی پروگرام پیدا کرنا پڑے گا، انہیں بھی کام کرنا پڑے گا، پتہ بھی کر دیں منسٹر انہوں کا یہ شکوا ہے، انہوں نے کل الیکشن میں منسٹر کا بیان پڑے گا جناب کسی طرح کی ہمیں بیوروکریسی کام نہیں کر رہی تھی۔ بھائی صاحب آپ بتائیں آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں، کہاں ہائڈل ہے اتنی شفاف آزاد کشمیر میں اس وقت کی حکومت ہے، میرا خیال اگر اس کو کہا جائے کہ شاید کہیں نہ کہیں آلموسٹ جو کمپیریٹیولی کی مارکیٹ ہوگی تقریباً شفاف ٹرانسپیرنٹ آگے چل رہی ہے، لیکن مسٹر نالا ہے وہ کہہ رہے کہ ہمارے فیکٹری بات نہیں مانتے، ہمیں کام نہیں کرتے، وہ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں وہ کھول کے بتائیں۔ ابھی تک کوئی بڑا ایجنڈا یعنی آپ کو نیشنل میڈیا پاکستانی میڈیا کشمیری میڈیا آصف بھائی نے کہا تھا آزاد کشمیر 40-42 اخبارات جو ان میں سے بیشتر یہاں سے جا رہے، ابھی تک ہم سے کوئی انسٹرکشن نہیں کیا گیا، کوئی بیان نہیں کیا کہ ہمارے پاس مینیفیسٹو کیا ہے، ہم نے کیا تبدیل کرنی ہے۔ آزاد کشمیر 2-4 بڑے اہم کام ہوئے جن میں آپ کو ایجوکیشن کے لیے سامنے آیا چیزیں، تو باقی جو منسٹر ہیں یا تو وہ ان کا ابھی تک جو کہیں گے نا کوئی بڑی چیز ہمیں ٹورزم کا ہے تو ہمیں ابھی تک کوئی میڈیا انسٹرکشن نہیں ہے، ٹورزم کے منسٹر سے ہماری ملاقات مطلب بالکل نہیں ہو رہی، پہلے ہوتی تھی پہلے تو ہم نے تو اب تو افسوس ہے کہ کاش ان کا دیدار ہوتا تھا، بڑے پوٹینشیل بدلے بڑا کام ہے ان کے ذہن میں بڑے آئیڈیاز ہیں، لیکن مجھے سمجھ وہ سامنے کیوں نہیں لے کے آ رہے، کیا پرابلم ہے۔ فاروق کا بڑا اچھا کا بیان ہم نے پڑھا، وہ سینئر منسٹر کے میں بڑا ناراض ہوں، میں بیوروکریسی کو ہم سب کو دکھانے آ رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ نہیں دن کے کچھ چیزیں آگے لے کے جائیں تو ابھی کیونکہ بڑی ایک فیوریبل صورتحال ہے، ایسے موقع بار بار ملے گا نہیں۔ صاحب ٹورزم پہ جو ہے پوری دنیا اور ہم خود مانتے ہیں سب سے زیادہ جا کے نارتھ مقام سے بھی آ کے اور پھر کبھی ادھر خود جا کے ایک جگہ دکھا کے لوگوں کو کہ یہ میرا فرض بھی ہے کہ اپنی خوبصورت جگہ دکھائی جائے، لیکن اس میں کس انداز میں وہاں کے لوگوں کو اس کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، جس میں ہم نے بات کی کہ یہ چیز تو ہے نہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہوٹلیں ہوگی اگر مارکیٹس بنے گی تو ڈیفینیٹلی اس علاقے کے لوگوں کو تو فائدہ ہوگا نا۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آزاد کشمیر کا 2017-18 کا جو بجٹ تھا اس میں سب سے کم بجٹ جو ہے ٹوریزم کا رکھا گیا، تقریباً 300 ملین روپیز رکھے گئے ہیں۔ اب فاروق صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ٹوریزم کو بھی اپ لفٹ کریں گے اور وفاق سے جو ترقیاتی بجٹ آ رہا ہے اس میں ٹوریزم کے لیے مزید پروجیکٹ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوریزم منسٹری کے پاس جاتے ہیں، بعض ڈائریکٹ کوئی پروجیکٹ بن جاتے ہیں، کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی روڈ بن رہی ہے۔ ٹوریزم کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جس علاقے میں کوئی پوٹینشیل ہو وہاں تک سڑک جائے تاکہ سیاح وہاں تک پہنچے، پھر وہاں کا مرتبہ رکھو، اچھی عمارتیں کو اچھی جگہ بیٹھنے کی، یہ ساری چیزیں ظفر آباد میں جو ساری جگہ ہیں، راولکوٹ میں ہیں، نیوپور میں ہیں، اور دوسری ترقیاتی بجٹ کے ذریعے آزاد کشمیر کو اپلفٹ کیا جا رہا ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، تو بیسیکلی ٹوریزم کو ہی اپلفٹ ہو رہا ہے۔ تو آزاد کشمیر کی ایک بدقسمتی اور بھی ہے کہ 85 ارب روپے ان کا تو بجٹ ہو گیا اور 22 ارب روپے ترقیاتی بجٹ بھی ہو گیا۔ وہاں پہ لوگوں کی انڈسٹری کیا ہے جس سے وہ اپنا پیٹ بھرتے ہوئے کماتے ہیں، کوئی انڈسٹری نہیں، میں کوئی تھوڑا سا سمتی شہر ہے، باقی سب جگہ پہ ملازمین ہیں۔ آزاد کشمیر کے 1 لاکھ کے قریب ملازمین ہیں جو تنخواہ لیتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے، تو ہر بندے کو تنخواہ نہیں ہو سکتی، تو وہ اپنا روزگار کہاں سے لیں گے؟ روزگار کی صورت یہ بنتی ہے کہ ٹوریزم کو اپنے اس میں لگ رہے ہیں
تو اس میں ہوگا. تو یہ بڑی اچھی بات, مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اس پیڑھیوں کے لیے بھی کوئی پروگرام بن رہا ہے. یہ ایسا بننا چاہیے. مجھے بات ہوئی کہ منسٹر آف ٹورزم ان سے بھی ہم کہیں گے کہ نظر آگے تو جنازہ جو لگا یہ ایک چیز کے لیے اور ایڈ کر دیں بھائی عابد خوشی. میں اس سے پہلے کہ وقت چیزیں ختم ہو رہا, میں آج ذکر کرنا چاہوں گا کوئی نفس ذائقہ موت, ہر انسان میں موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے. ہمارے دنیا رفیقے کا تو کینسر ہوا, چند دن پہلے تشخیص ہوئی, CMH لاہور پھر شفٹ کیا گیا پنڈی, آج ان کی ڈیتھ ہو گئی. RIUJ پر اسلام اور یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری رہ چکے ہیں اشفاق ساجد. کچھ عرصے سے یہ صحافیوں کی اب حالت واضح میں کھل کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے صحافی ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے اور وہ کہیں اور فٹ بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں لندن کرنی آتی نہیں ہے, انہوں نے ڈاکٹری سیکھی کوئی نہیں ہے. صحافی وہ مطلب تھوڑے سے ہم ہوتے ہیں لیکن اور کچھ آتا بھی نہیں ہے. اشفاق ساجد جو آج اس دنیا سے چلا گیا, اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. کل کاموں کی کے قریب جوٹی روڈ پہ ان کے گاؤں میں جنازہ ہوگا. آج بھی سارے صحافی بڑے مغموم ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. یقیناً ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ایسے شعبہ سے وابستہ لوگ جو بڑے حساس ہوتے ہیں, تبھی نظر آتی ہے کہ مشرع تر کی صورت جب خبر بناتے ہیں تو ارتھ کرنا پڑتی ہے, لیکن جاب سیکورٹی نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ اشفاق ساجد کو کن الفاظ میں آپ یاد کریں گے عابد صاحب. اشفاق بڑا قریبی دوست بھی اور آپ نے بس وہ کہ لوگ ساتھیوں کے حقوق میں لڑتا رہا اور خود جان دے گیا. اور آج جاب سیکورٹی تو ہے ہی, ہیلتھ سیکورٹی ہے ہی, میڈیا میں کوئی جاب سیکورٹی ہیلتھ سیکورٹی نہیں ہے. اور آج جب اس کے کینسر کا تھا تو آج صحافی دیکھ رہے تھے کہ ہمارا کوئی انڈورمنٹ فنڈ نہیں ہے, ہماری کوئی شیلٹر نہیں ہے. اور اشفاق صحافیوں کی تنخواہ لیتے لیتے جن کی حقوق کی جنگ لڑتے رہتے اپنی بازی ہار گیا. اور اسٹیٹ کو جو آئین ہے ہمارا ریاست کا ہر شہری کے لیے صحت تعلیم اس نے دینی ہے, ریاست تبھی کامیاب ہوتی ہے. اور صحافیوں میں جو چوتھا اسٹیم ہے, اس اسٹیم کے بڑے مسائل ہیں. اور اب میرے پاس صاحب کس طرح فریق کو یاد کریں گے ہم ریاست کا چوتھا اسٹیم ایک ہمارا ساتھی ان سے جدا ہو گیا ہے. مل چکے RIUJ کی جو یونین سرگرمی ہوتی ہے اس کے لیے ایکٹیو رہا ہوں. ابھی انتہائی اشفاق ساجد جو تھے انسان دوست, محبت کرنے والے پیشہ ور صحافی تھے. لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوتے تھے. جب میں یونین میں تھا تو یہ بھی ہم سے سینئر تھے, ایکٹیو تھے. تو ہر جگہ جہاں کوئی مسئلہ ہوتا تھا یہ پہنچتے تھے. آج چونکہ آج ہمیں موجود نہیں ہیں, کام دکھے ہیں, ہم افسوس کو آزاد کرتے ہیں. اور یہی معاملات کی طرف جناب عابد خورشید صاحب نے آواز اٹھائی ہے کہ کینسر کا مرض انہیں لاحق تھا اور یہ کینسر آج انہیں ہے, کل کسی دوسرے کو بھی آ سکتا ہے. ہمارے لیے کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی جاب سیکورٹی اور ہیلتھ کے معاملات میں ضرور پاکستان سے بھی گزارش کروں گا اور وزارت اطلاع کے نشریات کے ذمہ داران سے بھی یہ گزارش کروں گا اور میں جموں کشمیر سے بھی تمام وزراء اعلیٰ سے بھی یہ گزارش کروں گا دستہ کہ اس قبیلے کے لوگوں کا خیال رکھا جائے. پلیز مالکان کا بات رکھ لیا گیا. مزدور, عامل صحافی, ورکنگ جرنلسٹ جو ساتھ ساتھ ڈالتے ہیں نا آپ کے سیلفیاں بنا کے فوری طور پر بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ آج فلاں نے کیا خطاب کیا اور آج کس کی پیشی کہاں پہ تھی, ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اوپر والے لوگوں کے ساتھ تو آپ کے تعلقات ہیں سب اوپر والوں کے, یہ نچلا طبقہ جو آپ کی ایک ایک چیز آگے تک پہنچاتا ہے کلرک کی صورت میں بھی جاب کر لیتا ہے, یہ اس کا خیال بھی رکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور اشفاق ساجد کے درجات بلند کرے, اس کی صحافیوں کے لیے جو اس کی جدوجہد تھی, جو کوشش تھی, اسے قبول کرے اور ہمیں بھی یہ توفیق دے. میں یا لاہور پنجابی یونین آف جرنلسٹ کا میں خود سینئر وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. 150 روپیہ لگا تھا میں نے جب
इलेक्शन में हिस्सा लिया था। आज जाके देखा गवर्नमेंट बॉडी का छोटा सा बंदा भी वो हजारों लाखों के बड़े बड़े कदावर पोस्टर और पैनाफ्लेक्स लगा रहा है। कहाँ से आएगा ये और कहाँ से ये पूरा किया जाएगा? हमें भी इस बारे में गौर करना चाहिए। नवाज शरीफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।